السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ آج مرالی والا کے بسنے والوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مرالی والا اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کے فیدائیوں کا علاقہ ہے، یہ صحابہ کے دیوانوں کا علاقہ ہے، یہ کتاب و سنت پہ مر مٹنے والوں کا علاقہ ہے، یہ نفاذ کتاب و سنت کی آواز اور نعرے کے دم بھرنے والوں کا علاقہ ہے۔ اور اللہ کی توفیق سے مرالی والا کے ذمہ داران اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے انہوں نے اپنے بلند ولولوں، حوصلوں، جذبوں سے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب گجرانوالہ اور صرف گجرانوالہ ہی نہیں، پاکستان کی فضاؤں میں پرچم اگر لہرائے گا تو کتاب و سنت کے فدائیوں کا لہرائے گا۔ اور میں اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ یہ بات علی وجہ البصیرہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اور اس بات کو کہنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے شاید ہم گناہگار بھی ہیں، بلکہ یقیناً گناہگار ہیں، ہم کمزور اور ضعیف ہیں، ہم میں حضرت شہید علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ والا وہ حقیقی ولولہ اور جذبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کمزوری کے باوجود، ناتوانی کے باوجود ہماری رگوں میں حضرت شہید کا خون گردش کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے جب تک زندہ رہیں گے کتاب و سنت کی بالادستی کی جنگ لڑتے رہیں گے، اور کتاب و سنت کی بالادستی کے علاوہ جتنے بھی نعرے ہیں ان کو زمین میں دفن کرتے رہیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ اللہ کے فضل و احسان سے کیا ہوا؟ ہم نے لوگوں کی باتوں کو سنا، ان کے تانوں کو سنا، ہم نے سنا یہ بندے ہی کتنے ہیں، یہ لوگ ہی کتنے ہیں۔ اللہ کی قسم، کائنات کا امام چلا تھا، اکیلا تھا، چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا تھا: اے کفار مکہ، آج اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ بات کہے کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو بتلاؤ تم میری بات کو سنو گے، میری بات پہ ایمان کو لاؤ گے؟ تو کفار مکہ نے کہا تھا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صادق و امین پایا، آپ نے ہم میں ایک وقت کو گزارا، ایک زمانے کو گزارا ہے،
ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ کو صادق و امین کہنے والے، آپ ہمیں دشمن کے حملے کی خبر دیں۔ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی بات کا انکار کریں، آپ کی بات کو ٹھکرائیں؟ تو محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت کی گواہی لینے کے بعد کہا تھا، عرب کے باشندوں او کفار مکہ سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، اللہ رب العزت کی توحید کے پرچم کو تھامو، اللہ کی حاکمیت کے آوازے کو بلند کرو، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ تو ان ظالموں نے جو کائنات کے امام کی صداقت کا اعتراف ایک پل میں کرنے والے، جٹ سے جواب میں کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، وہی لوگ جو آپ کو صادق و امین کہنے والے آج آپ کے محمد الرسول اللہ کی جان کے پیاسے بن گئے۔ اور میں کہتا ہوں، اگر کائنات کے امام کی دعوت حق کے بعد ان کے اپنے ان کی جانوں کے دشمن بن سکتے ہیں، تو اللہ کی قسم قرآن و سنہ موومنٹ کے ان پروانوں کو تمہارے تانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے فضل و احسان سے کائنات کے امام کے ماننے والے، نبی کریم کے ماننے والے، صحابہ کی جماعت کے ماننے والے، وہاں پہ بھی لوگ تھے۔ خندق کا موقع آیا، کائنات کے رب نے نقشہ کھینچا، کہا منافقین کی جماعت، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، انہوں نے کہا تھا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کائنات کی حکمرانی کا وعدہ کیا ہے۔ آج ہمارے لیے قضائے حاجت کرنا وہ مشکل ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ نے پھر مسلمانوں کا نقشہ کھینچا، مومنین کی جماعت کا نقشہ کھینچا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کی قسم، کائنات کے رب نے تو ہم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ بڑے بڑے لشکروں سے تمہارا سامنا ہوگا، اللہ کی نصرت و تائید تمہارے ساتھ ہوگی، تم تھوڑے ہونے کے باوجود بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آؤ گے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، انہوں نے 1000 کے مقابلے پہ 11,000 10,000 کافروں کے لشکر کو دیکھ کر ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں تھے، بلکہ ان بڑے بڑے لشکروں نے ان کے ایمان اور اسلام کو بڑھانے کے اندر کردار ادا کیا تھا۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج بھی تمہارے تانے، تمہاری باتیں، تمہاری کذب بیانیاں وہ ہمیں کمزور نہیں ٹھہرا سکتی، بلکہ ہمارے ایمانوں کو اللہ کے فضل و کرم سے مثل چٹان بنانے والی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قرآن و سنہ موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کی قسم، کائنات کے امام کے صحابہ، یہ پتہ ہے کیسا عظیم مشن ہے، اس عظیم مشن کے لیے محمد الرسول اللہ نے مارے کھائے ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شہید کہا کرتے تھے آج تم سے دین کے لیے تمہارا ساتھ مانگ رہے ہیں، اللہ کی قسم اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اور بھائی مجھ سے پہلے کہہ رہے تھے، کہا آپ کے ساتھ ہے، آپ کی جماعت کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم یہ موومنٹ میری جماعت نہیں ہے،
یہ موومنٹ میرے باپ میرے والد کی جماعت نہیں ہے، یہ جماعت کتاب و سنت کے فدائیوں کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جماعت ان لوگوں کی جماعت ہے کہ جو انشاءاللہ جن کا کہنا یہ ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ جماعت ان کی جماعت ہے کہ لوگ زمین کی جماعتوں کے پیچھے بھاگنے والے، زمین کے سربراہوں اور چودھریوں کے پیچھے لگنے والے، ان کے زندہ باد کے نعرے لگانے والے، اللہ قرآن میں کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، جو اہل ایمان سے محبت کرنے والا، اس کا تعلق ایک ایسے لشکر کے ساتھ ہے جس لشکر، جس پارٹی، جس جماعت کا سربراہ کوئی زمین کا باشندہ نہیں ہے، کوئی زمین پہ رہنے والا نہیں ہے، کوئی دنیا کا حکمران نہیں ہے، بلکہ وہ پارٹی، وہ لشکر ایسا لشکر ہے کہ جس کا سربراہ خود کائنات کا رب ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، جو پارٹی اللہ کا لشکر ہے۔ اور انشاءاللہ قرآن و سنت موومنٹ والے یہ اللہ کی پارٹی والے ہیں، یہ اللہ کے لشکر والے ہیں، اور اللہ کے لشکر کے لیے اللہ کی بشارت یہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ یہ لشکر غالب آ کے رہنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر! میں یہ بات بھی بتلاتا چلوں، اللہ کے فضل سے کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت شہید کے بچوں کو جھکا سکے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اور کائنات میں کوئی سکہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں خرید سکے، اللہ کے فضل سے، اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ، اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ۔ اور میں بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں جھکتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، ہمیں جھکانا ہے رب کا قرآن لے کے آؤ، اللہ کی قسم رب کا قرآن تھامے جو آئے ہم اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں اپنی تقریروں کے اندر نواز شریف، عمران خان کی مخالفت کرتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جذباتی باتیں ہیں، اللہ کی قسم میں ان سے بغض اور عداوت اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتا ہوں، میں ان سے بغض اور عداوت اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتا ہوں، اور میں اپنے علماء اور موومنٹ کی قیادت جو اللہ کے فضل سے سٹیج پر تشریف فرما ہے، اور مرالی والا کی قیادت، اس کو بھی کہوں گا یہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل توحید کے بچے ہیں، ان کو اللہ کے فضل سے توحید یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، توحید والے ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن ان کو الولا والبرا کا پتہ نہیں ہے، ان کو الولا والبرا کے انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے، ان کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ محبت اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور بغض اور عداوت وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے۔ مثال دوں، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، جہلم میں بیٹھا ہوا آپ کے ہاں سے، نعرہ تکبیر! آپ کے ہاں سے کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، ایک شخص ہے ظالم بدبخت، وہ نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کرتا رہا، ہم بولتے رہے، ہم پکارتے رہے، ہم کہتے رہے یہ بدبخت صحابہ کا گستاخ ہے، اس کو پٹا ڈالا جائے۔ اس وقت بعض لوگ یہ بات کہتے تھے بڑا اپ رائٹ ہے، بڑا سچا ہے، بڑی گفتگو کرنا جانتا ہے، گفتگو کی مہارت رکھتا ہے۔ پھر انہی لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اللہ کی قسم میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، انہی پہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ اس بدبخت نے، جس کے منہ کو کتا بندھا ہوا ہے، اس نے ایک جملہ عمران خان کے بارے میں بولا، صرف ایک جملہ، اور خدا کی قسم جن کی غیرت صحابہ کی گستاخیوں پہ نہیں جاگی، وہ عمران خان کی حمایت کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا بھر دیا، اس کو گالیاں نکالتے رہے۔ بتلاؤ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ رب العزت نے تم سے پوچھا، اور حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ نے پوچھا، ظالم و بدبخت میرے صحابہ کو برا بلا کہتا رہا، اما عائشہ کی تنقیص کرتا رہا،
ان پہ چھپے نشتر چلاتا رہا، صحابہ کی عظمت اور شان اس کو گٹاتا رہا۔ تمہیں غیرت نہیں آئی تھی، تمہارے لیڈر بدبخت کے بارے میں بولا تھا، تمہاری غیرت جاگ گئی تھی، بتلاؤ کیا جواب دو گے؟ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں موومنٹ کا کارکن ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، صرف اسی وجہ سے، صرف اسی وجہ سے۔ اور اللہ کی قسم میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، پاکستان میں کتاب و سنت کی بالادستی کی جنگ لڑنے والی قرآن و سنت موومنٹ کے علاوہ کوئی دوسری جماعت نہیں ہے۔ اور یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، میں یہ بات تعصب کی بنیاد پر، حزبیت کی بنیاد پر نہیں کر رہا، میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تم کہتے ہو جماعتوں کو لا لا کر دکھلاتے ہو، اللہ کی قسم کتاب و سنت کی بالادستی میری سب سے زیادہ جن جماعتوں سے مخالفت، وہ نون لیگ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، میں ان کو سیکولر جماعتیں سمجھتا ہوں۔ اللہ کی قسم کتاب و سنت کی بالادستی کی جنگ لڑنے کے لیے صحیح معنوں میں مخلص ہو کر بھٹو کا بیٹا بلاول بھٹو آ جائے، اللہ کی قسم حضرت شہید کا یہ بیٹا گناہگار بیٹا اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار۔ اور یہ بدبخت دین سے غداریاں کرتے رہے، ہم جوتیاں مار سکتے ہیں، ان کا ساتھ دے سکتے نہیں۔ اور انشاءاللہ بھائی کہہ رہے تھے، حضرت شیخ صاحب کہہ رہے تھے، ان کی بات کو دوبارہ دہراتے ہوئے اور تم سے وعدہ لیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم اس ملک میں کتاب و سنت کی بالادستی کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ ہم ٹکرائیں گے ووٹ کی قوت کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ، دستور و آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی حرارت کے ساتھ ہر باطل نظام کو انشاءاللہ جلسا کے رکھ دیں گے، انشاءاللہ جلسا کے رکھ دو گے، انشاءاللہ زمین کو ان بدبخت، ظالم، مفاد پرست، باطل پرست، دین کے ڈاکوؤں کے لیے اس زمین کو گرم کر دو گے انشاءاللہ۔ اتنی گرم کریں گے اللہ کے فضل سے اس پہ قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ایمان کی حرارت سے اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ، ایمان کی حرارت کے ساتھ انشاءاللہ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ شیخ صاحب کہہ رہے تھے، بٹ صاحب، کہ ہمیں کھانا نہ بھی دو، استحکام پاکستان، نفاذ اسلام دے دو، اللہ کی قسم ٹکرانے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی کے صحابہ 1 مہینہ آج یہود مسلمانوں پہ ظلم اور بربریت اس کے پہاڑوں کو توڑ رہے، اور ہمارے بغیرت حکمران ان کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگتی ہے۔ امت مسلمہ کے اندر کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی جیسا ایمان رکھتا ہو، جو صحابہ کی جماعت جیسا ایمان رکھتا ہو۔ 1 مہینہ خندق کھودی صحابہ نے، اتنے برے، اتنے تنگ، اتنے مشکل حالات، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وہ دل جن کی جگہ یہ سینے تھے، وہ دل گلوں اور گردنوں تک آ گئے، اتنے مشکل حالات۔ اور مسلمان، اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحابہ ان کے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے دیکھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، صحابہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے جب خندق کو کھود رہے، اللہ کے نبی کو پیار آیا، اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا کی عیش و عشرت کوئی عیش و عشرت نہیں ہے۔ آج ہم نے بھی دین صرف دنیا کی زندگی کے لیے چھوڑا ہے، آج ہم نے بھی نواز شریف اور عمران خان کو دنیا کے مفادات کے لیے عزیز جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ اللہ، یہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی تو وہی زندگی ہے جو جنت کی زندگی ہے۔ تو صحابہ نے کیا جواب دیا تھا؟ صحابہ نے جواب دیا تھا، فَعَجَابُوهُ نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا۔ صحابہ نے کہا تھا،
اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جہاد کی بیعت کی ہے، قتال کی بیعت کی ہے۔ اللہ کی قسم جب تلک زندہ رہیں گے گردنیں کٹاتے رہیں گے، دشمنان دین سے ٹکراتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی صحابہ کے مشن اس کے وارث ہیں، موومنٹ کے جہالے یہ صحابہ کے مشن کے وارث ہیں۔ انشاءاللہ یہ باطل نظاموں سے ٹکراتے رہیں گے، انشاءاللہ ٹکراؤ گے۔ کہتے ہیں نون لیگ کی ٹکٹ کا طلبگار ہے، اللہ کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے ایک ننھے سے بیٹے کو لے کے آؤں گا، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اس بیٹے کو لے کے آؤں گا جس کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کے منبر کے قائم مقام کھڑے ہو کر کہتا ہوں اس بیٹے کو لے کے آؤں گا جس کے لیے میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ یہ بیٹا اس کی سانسیں بھی تیرے لیے ہے، اس کا لہو بھی تیرے لیے ہے۔ اللہ کی قسم میں اس بیٹے کو لے کے آؤں گا، اپنی بیوی کو لے کے آؤں گا، اپنے گھر والوں کو لے کے آؤں گا اور تم سے کہوں گا اور جھوٹ بولنے والوں، نون لیگ کی ٹکٹ کا تانا دینے والوں، اللہ کی قسم نون لیگ کی ٹکٹ کی بات کرتے ہو، اگر رب کے نظام سے بغاوت کر کے پوری کائنات کی حکمرانی ملتی ہو حضرت شہید کے بیٹوں کے جوتے کے تلوے کے نیچے ہے۔ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، علماء اہل حدیث زندہ باد۔ اور میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، عقیدے کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اللہ کی قسم منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم نواز شریف اور عمران خان سے محبت کرنا، ان کا ساتھ دینا، اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ ایمان کو ترک کرنے والا، ایمان کو ضائع کرنے والا سودا ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے اللہ رب العزت کی زمین ہے، ان الحکم الا للہ، یہ اللہ کی زمین ہے، اس پہ نظام اللہ کا چلنا چاہیے، اور جو شخص جس کے نظریے کے اندر، جس کی جماعت کے اندر اللہ کے نظام اور اس نظام کی بالادستی کی بات نہ ہو، اس شخص کا ساتھ دینا وہ اللہ کی قسم جائز نہیں ہے۔ اور میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج تم سے وعدہ بھی لینے آیا ہوں، اور وعدہ صرف سوکے دعووں کا نہیں، یہ موومنٹ کی قیادت، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ بٹ صاحب کھڑے ہیں، ابتسام بیٹھا ہے، یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، سیف الرحمان بٹ صاحب بیٹھے ہیں، یہ عابد بیٹھا ہے، نریز ملک بیٹھا ہے۔ اللہ کی قسم یہ احسان لئی شہید رستے میں میرے ساتھ آ رہا، میں اس کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا حافظ صاحب اللہ کے فضل و کرم سے ہم رب تعالیٰ کے غلام اور نوکر ہیں، اگر ہماری نیت خالص ہو، ہماری نیت خالص ہو اور ہماری زندگی کا مقصد، ہماری جد و جہد کا مقصد، حافظ ابو بکر بھائی باہر تشریف فرما ہیں، میں کہہ رہا تھا ہماری زندگی کا مقصد اگر لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ہے، اللہ کے چہرے کا حصول ہے، اللہ رب العزت کا قیامت کے دن دیدار ہے، تو انشاءاللہ ہم جنت کی شاہراہ کے مسافر ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی کا مقصد کسی کو نیچا گرانا، کسی کو نیچا دکھانا اور اللہ کی قسم ذاتی اناد، بغض اور عداوت کی دیواریں کھڑا کرنا ہے تو ہم جہنم کی شاہراہ کے مسافر ہیں۔ اور کون بد نصیب ہوگا جو جنت کے اوپر جہنم کے سودے کو ترجیح دینے والا ہو۔ آؤ موومنٹ کے یہ جہالے تمہیں جنت کی شاہراہ اس کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، تمہارا ساتھ جانی مالی چاہیے، جانی مالی چاہیے، انشاءاللہ جانی مالی چاہیے۔ کس لیے چاہیے؟ اپنی ذات کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے چاہیے۔ کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کی قسم کتاب و سنت کی بالادستی ہو جائے، دین پہ بندہ صحیح معنوں میں کھڑا ہو جائے، پتہ ہے کتنی عزت ہے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا عظیم کردار۔ جب کائنات کے امام نے عراق کے مشرکوں کو بلایا، کہا یہ یہود میرے دشمن، یہ کفار مکہ میرے دشمن، بتلاؤ تم کیا لینے آئے ہو؟ کہا ہم مال لینے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر تم سے مدینہ کی 1/3 کھجوروں کا میں وعدہ کروں تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا
ہاں ہم پلٹ جائیں گے۔ سعد بن معاذ کو پتہ چلا رسول اللہ نے کیا بات کہی ہے، کائنات کے امام کو کہتا ہے، کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ، یہ عہد جو آپ کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر تو اللہ کا حکم ہے تو میری نظریں نیچی، اگر آپ کا حکم ہے تب بھی نیچی، لیکن اگر آپ ہماری وجہ سے یہ کر رہے ہیں تو مجھے بولنے کی اجازت دیجئے۔ کائنات کے امام نے کہا نہ اللہ کا فیصلہ نہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے لیے صحابہ، تم مشکل میں ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وہ دل یہاں تک آئے ہوئے، میں تم مشکل میں ہو، میں تم پہ زیادہ آزمائش نہیں ڈالنا چاہتا، چاروں طرف سے حملہ ہے، اس لیے میں نے تمہاری آسانی کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ صحابہ، سعد بن معاذ کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی ایک وقت تھا، اللہ کی قسم، کننا نحن وہؤلاء القوم علی الشرک باللہ وعبادت الاوثان، ایک وقت تھا یہ مشرک لوگ جن کو آج آپ 1/3 کھجوروں کا وعدہ کر رہے ہیں، اور ہم دونوں مشرک تھے، ہم اللہ کا شرک کرنے والے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے، ہم بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، تب ہم ذلیل تھے، تب ہم زمین کے اوپر کم حیثیت والے تھے، پھر آپ کو اللہ نے ہماری طرف بھیجا، اللہ نے پھر ہماری طرف بھیجا، افحین اکرمن اللہ وہدان لہ، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت عطا کی، ہمیں اسلام کے ساتھ آج عزت والا بنا دیا ہے۔ جس وقت یہ کافر مشرک بے ایمان تھے، یہ بھی ذلیل تھے، یہ آج بھی ذلیل ہیں، ہم بھی پستی کا شکار تھے، اس وقت بھی ان کافروں کو جرت نہیں تھی کہ یہ ہماری مرضی کے خلاف ہماری ایک کھجور بھی لے کے جا سکیں۔ اللہ کی قسم، آپ اللہ کے رسول کہتے ہیں نؤتیہم اموالنا، اللہ کی قسم وما لنا بحاجۃ، آپ کہتے ہیں ان کو ہم اپنا مال دیں، اللہ کی قسم ہماری اس کے لیے، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے، ہم ان کو کیا دیں گے؟ ولا نؤتیہم الا السیف، ہمارے پاس ان بدبختوں کو اپنی تلواروں کے زخم دینے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو اللہ نے یہاں پہ وعدہ استخلاف فی الارض کا کیا اس آیت کے اندر، میں تفصیل میں جائے بغیر صرف بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے وہ ابو بکر کے ساتھ بھی پورا کیا، عمر کے ساتھ بھی پورا کیا، عثمان کے ساتھ پورا کیا، علی المرتضیٰ کے ساتھ پورا کیا، حسن کے ساتھ پورا کیا، معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ پورا کیا، اور صرف انہی کے ساتھ نہیں، ایک لمبا عرصہ مسلمانوں کی خلافت اور حکومت کا سورج ٹمٹماتا رہا۔ اللہ کی قسم وہ وعدہ سچا تھا، اللہ نے ان کے ساتھ پورا کیا تھا۔ آج ہم ایمان میں کھوٹے ہو گئے ہیں، اس لیے ذلت و مسکنت ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہے۔ دوبارہ عزت کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، دوبارہ عزت کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہو، ان باطل نظاموں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو، بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب مسجد میں بیٹھے ہو، رات کے اندھیاروں میں دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے پوچھنا، اللہ یہ شہید کا بیٹا جو بات کر کے گیا سچی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ کی قسم اگر دل گواہی دے کہ بات سچی تھی، پھر مجھے تمہاری جوانیوں کی، تمہارے مال کی، تمہاری زندگیوں کی، تمہارے بڑھے ہاتھوں کے آسمان کی طرف اٹھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اٹھانے کے لیے تیار ہو، ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔